السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ بھائیوں کے لیے بہترین ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج کا ٹاپک ہے بہترین، لاجواب، میننگ فل، نالج فل بیان کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ پیری مریدی کی حقیقت کیا ہے؟ کیا پیری مریدی شرک ہے، بدعت ہے؟ آج ہم جانیں گے محمد مرزا کے اس بیان میں کہ اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے کیسا ہے پیری مریدی، پیری مریدی کی ہسٹری کیا ہے، پیری مریدی کی حقیقت کیا ہے۔ آج ہم جانیں محمد مرزا کے اس بیان میں، چلتے ہیں بیان کی طرف سنتے ہیں اس پوائنٹ آف ویو سے محمد مرزا کا کیا موقف ہے۔ زکریا المحراب، جب کبھی بھی زکریہ علیہ السلام محراب میں داخل ہوتے، یعنی وہ ایک محراب نما حجرہ بنا تھا جہاں حضرت مریم عبادت کرتی تھی، تو ان کے ٹیچر کے طور پر یہ خالو بھی لگتے تھے اور ایج ڈیفرنس بھی بہت زیادہ تھا اور پیغمبر بھی۔ جب کبھی وہ داخل ہوتے محراب میں، وجد عندہا رزقا، تو وہاں پہ وہ رزق پاتے۔ اللہ اکبر۔ وہ رزق ایک غیر معمولی رزق، یہ نہیں ہے کہ کوئی آ کے نذرانہ چڑھا کے چلا جاتا تھا، ورنہ تو زکریا کو پتا ہوتا کہ یار یہ تو فلاں دے گیا ہے۔ بے موسمی پھل بھی ہوتے، موسم والے بھی، بڑے زبردست قسم کا فروٹ جو لگتا نہیں تھا کہ وہ قریب سے آ سکتا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ان سے پوچھا، قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے تیرے لیے یہ اتنا فروٹ آ جاتا ہے، ایسا رزق آ جاتا ہے۔ آپ ذرا پیری مریدی کے رشتے میں ذرا دیکھیں اس کو۔ پیر ہیں حضرت زکریا، اور دنیا کے بنائے ہوئے پیر نہیں، اللہ کے بنائے ہوئے پیغمبر، اور شاگرد بھی کوئی عام نہیں ہے، سیدہ مریم ہے۔ اور پیر اپنے مرید سے، مریدنی سے، یا اپنے سٹوڈنٹ سے پوچھ رہا ہے کہ یہ تیرے اوپر جو اتنا فضل و کرم ہے، خاص بے موسمی پھل ہیں، یہ کہاں سے آ گئے؟ آپ کے پاکستان کے مرید ہوتے تو کہتے ہیں حضور تو آڈی نگاہ مرشد ہے۔ ہاں، کیونکہ یہ تصوف کی لائن میں اللہ کا نام یوز ہوتا ہے، باقی فنا فی شیخ میں ہی ختم ہو جاتا ہے بندہ، فنا فی اللہ تک نہیں پہنچتا۔ قرآن میں تو فنا فی شیخ کا کوئی تعلق ہی نہیں قرآن کے ساتھ۔ قرآن میں رسول کی یا خلیفہ کی بیعت ہے، اور وہ بھی مشروط ہے اللہ کے ساتھ۔ رسول اللہ نے بھی بیعت لی نا حدیبیہ کے موقع پر، تو سورہ فتح میں آیا کہ اے نبی یہ جو تم سے بیعت تم لے رہے ہو نا جن کی، ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اور سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں، ایسی بیعت پر خوشیاں مناؤ۔ بیعت کہتے ہیں بیچنے کو، بائے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ انسان کسی انسان کے آگے اپنے آپ کو نہیں بیچ سکتا، صرف اللہ ہی ہے جس کے سامنے آپ بیچ سکتے ہیں۔ پیغمبر بھی آن دا بہاف آف گاڈ آپ سے بیعت لیتا ہے۔ یہاں تو کہتے ہیں نہیں، پہلے فنا فی شیخ ہوتا ہے، پھر فنا فی رسول ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے، فلاں یہ ہوتا ہے، پھر کرتے کرتے کدھر تک لے جاتے ہیں، وہ فنا فی شیخ میں ہی مر جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ شیخ پوچھ رہا ہے تو وہ مرید یہ نہیں کہہ رہا کہ حضور نگاہ مرشد ہے، حضور آپ کی ساری برکتیں ہیں، آپ کا ہی فیض ہے۔ نہیں، جواب جو ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ ویسے قرآن و سنت کی جو ڈاکٹرن ہے اس میں بالکل یہی جواب دینا چاہیے، چاہے پیغمبر بھی سامنے موجود ہو نا، تو یہی کہنا چاہیے کہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ قالت ہوا من عند اللہ، وہ کہنے لگی اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے رزق عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہاں تو ہونا چاہیے تھا بھی تجھے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، میں نہیں اللہ کو مانتا، تو مجھے بتا رہی ہے کہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف ہی آتا ہے سارا کچھ، اللہ ہی کرتا ہے، پر کوئی ساڈا بھی وچ نظر ہے نا، فیض ہے نا، ساڈے ہی صدقے تسی کھا رہے ہو نا، صدقے صدقے سب انڈیا پاکستان بنگلہ دیش دیا بیماریاں نے۔ قرآن میں یہ چیز نہیں ہے، قرآن بالکل واضح ہے اپنے عقائد اور نظریات کے اندر، اور نبی علیہ السلام کی اگر زندگی آپ دیکھیں تو وہ تو آپ کو اس معاملے میں بہت سینسٹیوٹی کا لیول نظر آئے گا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، کتاب الجمعہ چیپٹر میں، جمعے والے چیپٹر میں، نبی علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی نے خطبہ دیتے ہوئے کہا
من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا، ومن یعصہما فقد غوا، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہو گیا۔ میرے بھائیو، اس جملے میں نہ تو کوئی لٹریچر کی خرابی ہے، نہ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، کیونکہ بات اس سے سٹارٹ ہوئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ ناکام ہو گیا۔ کوئی خرابی اس میں نہیں ہے لٹریچر کی، لیکن نبی علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا، آپ فرمایا بئس الخطیب انت، کتنا برا خطیب ہے تو۔ اور پھر آپ نے یعنی اس کو ایک تو غصہ نکالا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، لیکن امام الموحدین بھی ہیں، یہ ڈانٹا ہے تو ڈانٹا ہے، اس کے باوجود اتنا لوگ جو ہے شرک کی طرف جا رہے ہیں، نہ ڈانٹا ہوتا تو کیا کر رہے ہوتے؟ آپ فرمایا تم کہو من یعص اللہ ورسولہ فقد غوا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا۔ تم نے یہ کیوں کہا کہ ان دونوں کی کرے؟ وہ آگے سے کہہ سکتا تھا یا رسول اللہ میں نے کوئی آپ کو اللہ مان کے تو نہیں کیا، میں آپ کو اللہ کا بندہ ہی سمجھتا ہوں، آپ کو میں غیر مستقل بذات سمجھتا ہوں، عطائی ہے وہی کہانیاں جو تمہیں کرائی جاتی ہیں جو اسی بھی کرا دے رہے ہیں اپنے کسی زمانے میں۔ اس زمانے میں یہ کہانیاں نہیں تھی، آپ نے کیٹاگوریکلی فرمایا کہ تو کہہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، یہ نہ کہ ان دونوں کی، حالانکہ وہ کوئی غلط نہیں تھا، پہلے وہ کہہ چکا تھا اللہ اور اس کا رسول، سٹارٹ سے ہی دونوں کہتا پھر تو غلط ہوتا، لیکن نبی علیہ السلام نے احتیاط کا یہ پہلو رکھا۔ اور ابو داؤد میں اس کا ایک طریقہ ہے، اس میں آگے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا قم اذهب، اٹھ اور ادھر سے نکل، اتنا غصہ۔ حالانکہ آپ کے اخلاقیات اس چیز کے متقاضی تھے کہ آپ اس طریقے سے ایٹیچیوڈ نہ کرتے، لیکن توحید کا مسئلہ سینسٹیو ہے، آپ ذرا سے بھی ڈھیلے پڑتے نا امت نے کم چک کے رکھنا سی، وہ اتنا چکے ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا کے ڈیونٹی میں کلیم کر دیا، پھر بھی قوم باز نہیں آتی، کیا زمین و آسمان کی کلابیں ملاتی ہے۔ میں مفتی منیب الرحمان صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، 22 مارچ 2007 کی بات ہے، آلموسٹ 13 سال پہلے، تو مجھ سے فرمانے لگے کہ میں تو نعت خانوں کی مجلس میں جانا اب چھوڑ گیا ہوں، یہ شرکیاں نعتیں پڑھتے ہیں۔ میں حیران ہو گیا، جی مفتی منیب صاحب کہہ رہے ہیں شرکیاں پڑھتے ہیں، وہ کیڑا اتنا وڈا شرک ہے، ایڈا موٹا گاڑا شرک جڑا مفتی صاحب کو نظر آ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ دیکھو نا، یہ پڑھتے ہیں خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، تو ان کو شرم نہیں آتی ہے؟ یہ شان الوہیت اور شان رسالت کا مقابلہ کرواتے ہیں، الفاظ دیکھیں، یہ کیا رسول اللہ یہ بات سن سکتے ہیں کہ خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا؟ سر پکڑتا بھی خدا ہے، چھڑاتا بھی خدا ہے، ذریعہ کسی کو بناتا ہے اور اس کو بھی اذن دیتا ہے اپنی اجازت سے، اسی لیے قرآن میں بار بار ہے شفاعت بھی اللہ کی ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، دھونس نہیں ہے، بالاذن ہے۔ یہ اس طرح کے جملے بولنا، پھر اس کو کہنا دیکھیں نا جی وہ قیامت دن لوگ پکڑے جائیں گے تو حضور چھڑوا لیں گے، سر وہ یہ آپ نبی علیہ السلام کے سامنے ذرا بات کر کے دیکھیں، نبی علیہ السلام کیا دھونس سے چھڑوائیں گے؟ اس طرح کے جملے بولنا، یہاں دیکھ لیں نبی علیہ السلام نے اس کو یہ بھی نہیں کہنے دیا کہ جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی، اس کو کہتے ہیں مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بھی اگلا ورژن لے لیں، مسند امام احمد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ ما شاء اللہ و شئت، اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ ہمارے تو جناب بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے اللہ نبی وارث، تو نبی علیہ السلام فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پہ ند بنا دیا، کھڑا کر دیا؟ قل بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کہہ جو اکیلا اللہ چاہے۔ وہ آگے کہہ سکتا تھا یا رسول اللہ میں آپ کو اللہ تو نہیں مانتا، اور ظاہر کو صحابی تو حضور کو اللہ نہیں مانتا ہوگا، یا رسول اللہ میں نے یہ کہا ہے کہ اللہ کی مرضی سے ہی آپ بھی چاہ کے وہ جڑی ایڈی لمبی ایکویشن بنا دینا نا، اس زمانے چ کہانیاں نہیں سن پائی،
بالکل 24 कैरेट सोना था। अच्छा, किताबों में आज भी है। मैं एक बरेलवी आलिम के पास बैठा हुआ, हमारे जेलम की 3 मस्जिदों में वो जुमा पढ़ाते हैं, यानी 3 जगह तकरीर करते हैं, 1 जगह जमात कराते हैं। इतना उनको शौक है दीन की खिदमत करने का, लेकिन तनख्वाह भी लेते हैं तीनों जगह से। तो उनके सामने बैठा तो मैंने उनको ये हदीस बयान करनी शुरू की ना, अभी मैं सिर्फ इधर पहुंचा ना, अजअलतनी लिल्लाहि निद्दा, तो कहते हैं जी और मिर्ज़ा साहब आपने क्या समझा है इसको? मैंने कहा जी आप समझाएं। वो कहते हैं असल में हुजूर पूछ रहे थे, देखो मुझे तुमने अल्लाह तो नहीं बना लिया ना कहीं, यानी अगर अल्लाह नहीं बनाया फिर ये कह सकते हो माशा अल्लाह हुआ शिता, जो अल्लाह चाहे जो उसका रसूल चाहे। मैं कह सर आगे सुनते लो, आगे अल्फाज ने कुल बल माशा अल्लाह वाहदा, बल्कि क्या अकेला जो अल्लाह चाहे। तो हदीस ने अपनी हिफाजत कर दी। हुजूर ये नहीं पूछ रहे थे कि भाई अगर अल्लाह बन के कर रहे हो तो ना कहा करो, अगर मुझे मखलूक समझ के कह रहे हो तो फिर कह दिया करो कि जो अल्लाह की मर्जी और जो उसके रसूल की मर्जी। लेकिन एक एक्सेप्शन है यहां पे, जब दीन का मसला कोई आएगा ना तो हम यही कहेंगे अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं, क्योंकि दीन कौन सिखाता है? पैगंबर। लेकिन जो तकवीनी उमूर हैं, जो तकदीर से ताल्लुक रखते हैं, वो अल्लाह के साथ खास है। साहबा कराम जिस मामले में दीन के कोई बात नहीं समझ आती थी, कहते थे अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं, वल्लाहु व रसूलुहु आलम, क्योंकि दीन तो रसूलुल्लाह ने सिखाना है ना। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की फिक अता फरमा देता है, समझ बूझ, और देता अल्लाह है, मैं तो सिर्फ तकसीम करता हूं। नबी अलैहि सलाम ने कहा ये जो दीन भी मैं सिखा रहा हूं ना, ये मैं अपनी कोई बात नहीं सिखा रहा, अल्लाह मुझे देता है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। इसी को पकड़ के फिर वाला हजरत ने शेर कह दिया ना, रब है मुअती, ये है कासिम, रिज्क उसका है, खिलाते ये हैं। वो कहते हैं ये रिस्क भी रसूलुल्लाह ही तकसीम कर रहे हैं। हालांकि इसमें इल्म दीन की बात हुई थी, आधी बात पकड़ ली। और वो आप देखें हदीस भी आधी लिखी होती है, वल्लाहु मुअती व अना कासिमुन, पीछे भी कुछ अल्फाज ने, और इसमें इमाम बुखारी ने बाब बांधा है कि अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की समझ बूझ अता फरमा देता है। ये दीन के मामले में है, बाकी मामलात में आप ये नहीं कह सकते जो अल्लाह चाहे और जो उसका रसूल चाहे, नहीं, जो अल्लाह चाहे। इसलिए देखें हमारी ट्रेडिशन में भी अल्लाह का शुक्र है यही चीजें हैं। हम किसी चीज को भी नजर से बचाने के लिए क्या कहते हैं? माशाअल्लाह। किसी ने आज तक कहा माशाअल्लाह व रसूल? मुस्तकबिल के लिए इरादा करते हैं तो हम क्या कहते हैं? इंशाअल्लाह। किसी ने कहा कभी इंशाअल्लाह व रसूल? ट्रेडिशन में, किताबों में हर चीज अपनी जगह सही फिट हुई हुई है। हाँ, बाकी फिर जब इसमें खराबियां आना शुरू होती हैं तो फिर आप देखें इसमें तो फिर वो पीर को भी बीच में डाल लेते हैं। कई लोग हैं वो अपने कई एक दुनियावी मामलात में भी कहते हैं नहीं पहले मैं पीर साहब से मशवरा करूंगा फिर मैं इसके मुताबिक चलूंगा। ये उनकी यानी एक गिरावट का लेवल होता है। तो ये हज़रत सैयदा मरियम ने उम्मत को अकीदा दे दिया है, अपनी मानने वालों को भी और हमें भी, हम भी उनके मानने वाले हैं कि आपने यही कहना है कि अल्लाह जिसे चाहता है बगैर हिसाब व किताब के रिज़्क़ देता है। आप जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनी ना, सर देखें, हुनालिका दआ ज़करिया रब्बह, एन उसी वक्त उसी जगह पर, देयर एंड देन। हुनालिक अरबी में इस्तेमाल होता है उसी वक्त उसी जगह पर दुआ कर दी उन्होंने। क़ाल रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, ए रब मेरे मुझे अपने पास से एक पाकीज़ा औलाद अता फरमा, इन्नका समीउद दुआ, बेशक तू दुआओं का सुनने वाला है। सूरह मरियम में तो डिटेल है कि वो पूरी तमीज़ बनाते हैं कि मुझे एक औलाद चाहिए जो औलाद याकूब की वारिस बने, यानी बनी इसराइल की, और ये जो मैं हैकले सुलेमानी की देखभाल कर रहा हूँ तो मुझे भी एक अपना एक गदी नशीन, आप समझ लें, खानका नशीन, ये लेकिन अल्लाह की खानका, जिसके लिए हम खानका का लफ्ज़ अपनी उम्मत में दार अरकम, हम इस एकेडमी को दार अरकम कहते हैं, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम को जब ये लोग कौन, जिनकी औलादें आज दीन का काम नहीं हमें करने देती, इनके बावजदाद जब खुलेआम दावत व तबलीग नहीं करने देते थे तो नबी अलैहिस्सलाम दार अरकम में बैठ के तो लोगों को दीन सिखाया करते थे। इसलिए हमने अपनी इस अकेडमी का नाम दार अरकम रखा हुआ है इस एतबार से। तो खानका का लफ्ज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो चूँकि अब काफ़ी बदनाम हो चुका है तसव्वुफ़ की वजह से, इसलिए दार अरकम
پھر جب ہمارے نبی کی سنت دار ارکم ہے تو ہم کیوں ہیکل کا لفظ یا معبد کا لفظ استعمال کریں؟ ہمیں وہی ٹرمز یوز کرنی چاہیے عبادت گاہ کے لیے، مسجد کی ٹرم. اسی لیے ہم نے مسلم کی ٹرم بھی عام کی ہے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. آپ ساری وہ ٹرمنالوجیز یوز کریں جو قرآن اور سنت کے اندر آئی ہیں، فخر کے ساتھ کریں. مؤمن، مسلم، مسجد، یہ سارے الفاظ استعمال کریں.